یہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہم نے کہاں سے پکڑی، اور اس چاول سے لدے ہوئے ڈالے کو کشتی پر سوار کرنے کی کیا مجبوری تھی، اور اس چھوٹے پہلوان نے مچھلی کے لیے بیٹھکیں کیوں لگائیں، یہ سب کچھ آپ کو میرا ولاگ دیکھ کے پتا چلے گا۔ میں گھر سے اچھی طرح تیار ہو کے پہنچا ندیم بھائی کے پاس اور مظہر بھائی کے پاس، ان کے گھر پر، جو کہ پہلے میرے انتظار میں موجود تھے، اور پھر ہم وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں ہمیں جوائن کیا شفقت بھائی نے، پھر ان کے ساتھ ہم سارے مل کر دریا کی طرف چل پڑے۔ بند پر بائک رائڈ کرتے ہوئے دریا کا نظارہ بہت ہی شاندار تھا۔ راستے میں ہم ایک دکان پر رکے جہاں سے ہم نے مچھلی پکانے کے مسالہ جات، پیاز، ٹماٹر، لہسن وغیرہ لیے، اور پھر ہم چل پڑے دریا کی طرف، اور یہ سین بہت ہی خوبصورت تھا۔ اور پھر ہم پہنچے اس جگہ پر جہاں پر ہم نے کشتی پر سوار ہو کے دریا کراس کرنا تھا، اور یہ ہے ہماری وہ کشتی۔ ہمارے کشتی کے ڈرائیور نے کشتی کا انجن سٹارٹ کیا اور ہم بیٹھ گئے کشتی کے اندر، اور یہ ہے وہ دریا جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کو دریائے سندھ بھی کہتے ہیں اور انڈس ریور کہتے ہیں۔ کیا نظارہ ہے یار! ہمارا دریائے سندھ کو کراس کرنے کا کشتی پہ سفر انتہائی خوبصورت اور بہت پیارا تھا، اور اب ہم پہنچ چکے تھے دریا کے دوسری طرف۔ ہماری طرف دریائے سندھ کے اوپر پل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی گاڑیاں اور ان کا سامان کشتی پر ہی سفر کرتا ہے۔ ہم نے کشتی سے اپنی بائک اتاری تو ہمارا میزبان ہمارے انتظار میں پہلے وہاں موجود تھا، اور وہ ہمیں لے کے سیدھا پہنچا اس جگہ پہ جہاں پہ ہمارے شکاری اور وہ سب مل کے شکار کھیل رہے تھے۔ ہمارے شکاری شکار کے معاملے میں انتہائی تجربہ کار تھے، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ کم از کم 3 من مچھلی ہم نے پکڑی وہاں سے۔ اپنے کھانے کے علاوہ ہم نے باقی ساری مچھلی تقسیم کر دی، اور یہ مچھلی لے کر ہم پہنچے میزبان کے ڈیرے پر، نواب کوڑا خان، اور یہ ہے ان کا چھوٹا بیٹا پہلوان فرحان، جس کو وہ پہلوان بنانے کی پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اتنی ساری مچھلی دیکھ کر مجھ سے بھی رہا نہیں گیا، اور میں نے سوچا اتنی بڑی مچھلیوں کے ساتھ سیلفی میں بھی لے لوں۔ اس کے بعد آئی مچھلی کو پکانے کی باری۔ ایک طرف مچھلی پک رہی تھی، اس کا سالن بن رہا تھا، دوسری طرف مچھلی فرائی ہونے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ سالن اور مچھلی فرائی کی خوشبو پورے ڈیرے پر پھیل چکی تھی۔ کھانے کے وقت طاہر بھائی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ صرف مچھلی کھانی ہے، روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا، اور شفقت بھائی کا بھی یہی خیال تھا۔ دریائی مچھلی کا ٹیسٹ واقعی کمال تھا۔ مظہر بھائی نے بھی جم کر مچھلی کھائی۔ ہم تمام دوستوں نے اپنے میزبان کا انتہائی شکریہ ادا کیا اس دریائی مچھلی کے لیے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب سو گئے، اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ولاگ میں۔